آج سے شروع ہوگی، اور اس کا پہلے تعارف سن لیتے ہیں سورہ فرقان کا۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 6 رکوع ہیں، 77 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں چونکہ لفظ الفرقان استعمال ہوا ہے، مذکور ہے یہ لفظ، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا، نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا، بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا، قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، قوم سمود، اصحاب الرس، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو بہت ستایا اور اذیتیں دی، انہیں جھٹلایا، ان کی نافرمانیاں کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہوں، یہ کفار کا پرانا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مؤمنین کی تعریف بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں پر عنقریب عذاب نازل ہوگا۔ سورہ فرقان کی اپنے سے ماقبل سورہ نور کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں زمین و آسمان کے مالک رب کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس سورہ نور میں 3 طرح کے دلائل سے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا، آسمان اور زمین کے احوال سے، بارش نازل ہونے، اولے برسنے اور برف باری ہونے سے، حیوانات کے احوال سے، جبکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سائے کا پھیلنا، دن اور رات، ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا بہنا، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر، 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش، عرش پر استوا، آسمانوں میں برج، بروج، سورج، چاند اور اسی طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہے، تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے حبیب انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب کا ڈر سنانے والا ہو۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ آیت کے اس حصے میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عام ہونے کا بیان ہے کہ آپ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، خواہ وہ جن ہوں، فرشتے ہوں، دیگر مخلوقات ہوں، سب آپ کی امتی ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں سب داخل ہے۔ اللہ کے سوا سب کو عالم کہتے ہیں، یہ عقیدہ بھی ہمارا درست ہونا چاہیے اس انداز میں کہ جو عالم ہے اس میں سارا کچھ شامل نہیں، اللہ کو اس میں شامل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں، اور حضور رحمت للعالمین اور اس میں یہ سب داخل ہے۔ نیز مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔
علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، خواہ وہ جن ہوں، انسان ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا عالم میں جو کچھ بھی ہے میں سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ الذی لہو، وہ جس کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار نہ فرمائی، اس میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس میں بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے کے مطابق رکھا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو معبود خالق، مالک اور قادر ہونے میں یکتا ہے، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بت ایسے عاجز ہیں، وہ بت ایسے بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو پیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے کوئی ضرر دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی خود کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کسی کو موت اور زندگی دینے کے مالک ہیں، نہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اختیار رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ مشہور اور معتبر تمام مفسرین نے نقصان دور نہ کر سکنے اور نفع نہ پہنچا سکنے کا وصف بتوں کے لیے ثابت کیا ہے۔ کسی نے بھی اس سے اللہ کے اولیاء کے مزارات مراد نہیں لیے۔ فی زمانہ بعض لوگ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں۔ یہی آیت سنا کے جو بھی آیت نمبر 3 جو میں نے سنائی ہے سورت کی، یہ آیت سیدھے سادھے مسلمانوں کو سنا کے، حالانکہ یہ نازل ہوئی بتوں کے بارے میں، اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، مزارات کے اولیاء کے خلاف استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو درباروں سے دور کرتے ہیں، مزارات سے دور کرتے ہیں اور عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن سنا رہے ہیں اور قرآن سے ہمیں یہ چیز بتائی ہے، تو واقعی لوگ غلط کرتے ہیں جو مزاروں پہ جا رہے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے کرامتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ہم نے سنا ہے نا، قرآن کی آیت میں لکھا ہوا تھا یہ بات۔ اب یہ نہیں پتہ وہ بات کس بارے میں لکھی ہوئی تھی، وہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کو چسپاں کہیں اور کر دیا گیا، جو کہ انتہائی غلط اور قرآنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مترادف ہیں۔ اصل میں بغض ہوتا ہے اولیاء کرام کا، تو بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں انبیاء کرام پر یا اولیاء اعظام پر چسپاں کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی مزار کو، کسی قبر کو نہیں پوجتا۔ احترام میں اور پوجنے میں بڑا فرق ہے۔ اب احترام لوگ اپنے بڑوں کا احترام، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، استادوں کا احترام کرتے ہیں۔ اب اس احترام کو کہہ دیں یہ پوج رہا ہے، یہ استاد صاحب سے جھک کے مل رہا ہے، یہ والدین کے ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے، تو یہ تو شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے، چومنا منع ہے۔ اب یہ ادب کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، ان کی عبادت نہیں کر رہا، یا جو شریعت نے جس حد تک اجازت دی ہے اتنا کر رہا ہے۔ ہاں کوئی اگر جاہل کو ایسی غلطی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے مزارات پہ جا کے یا سجدے کی طرح جھک جاتا ہے جس کا منع کیا ہے شریعت نے، تو اس بندے کا انفرادی فعل ہے، یہ اس جاہل کا کام ہے جو غلط کر رہا ہے۔ اس کو چسپاں کر دینا اوورال سارے لوگوں پہ، سارے عاشقان رسول پہ
اور سب کو مشرک اور بدعتی کہہ دینا یہ غلط ہے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے، تو بے شک وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر آ گئے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کلام کیا گیا، اور اس کے بعد بت پرستوں کا رد کیا گیا، اور اب یہاں سے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات ذکر کر کے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نضر بن حارث اور اس کے ساتھیوں نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن تو صرف ایک جھوٹ ہے، بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا۔ اس پر یہودیوں اور عداس و یسار وغیرہ اہل کتاب نے بھی ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ وہ یعنی نضر بن حارث وغیرہ مشرکین جو یہ بےہودہ بات کر رہے ہیں، ظلم اور جھوٹ پر آ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والے کلام کو یہودیوں کے تعاون سے گھڑا ہوا جھوٹ کہا، اور اس مقدس کلام کی طرف وہ بات منسوب کی جو اس کے شان کے لائق ہی نہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لی ہیں، تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی وہ مشرکین قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ رستم و اسفند یار وغیرہ کے قصوں کی طرح پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لی ہیں، کیونکہ کسی سے پڑھے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے یہ خود لکھ نہیں سکتے، اس لیے دوسروں سے لکھوا لی ہیں۔ پھر یہی کہانیاں ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں تاکہ سن سن کر انہیں یاد ہو جائیں، اور جب آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو وہی کہانیاں پھر ہمیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اب کیسے بدبخت تھے، یعنی ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ ماننے والے۔ کبھی بھی ہم یہ توقع نہ رکھا کریں کہ ہم کو اچھی بات کر رہے ہیں تو سارے مان جائیں گے، ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو سارے مان جائیں گے، ہم نماز کا کہہ رہے ہیں کسی کو سارے مان جائیں گے، ہم کسی کو اچھی بات بتا رہے ہیں تو سارے مان جائیں گے، کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ فائدے یہ فائدے یہ فائدے بتاتے رہیں، جتنے مرضی فائدے بتاتے رہیں، حدیثیں سناتے رہیں، قرآن سناتے رہیں، اللہ کے محبوب قسم کھا کے فرما رہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، رزق کم نہیں ہوتا، اس سے رزق بڑھ جاتا ہے، اس کے باوجود دینے والے تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ نہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہر جگہ یہ سلسلہ چلتا آیا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس اور ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، نیکی کی دعوت ہم دیتے رہیں، راہ خدا میں ہم جو بھی چلتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لوگوں کو ترغیب دلاتے رہا کریں، مسجد میں تعمیرات میں حصہ ڈالنے کے لیے لوگوں سے کہتے رہا کریں، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، 100 بندوں سے کہیں گے تو 2-4 بندوں کا ذہن بن ہی جائے گا، دیتا وہی ہے جسے اللہ پاک توفیق دیتا ہے، ہر ایک کا پیسہ لگتا بھی نہیں ہے نیک کاموں میں، اسی کا لگے گا جیسے اللہ پاک نے آخرت میں کو مقام دینا ہوتا ہے، آخرت میں جس کے لیے جنت لکھی ہوتی ہے اسے ہی نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، ورنہ توفیق ہی نہیں ملتی کسی نیک کام کی۔ فجر میں لوگ سوئے رہتے ہیں، توفیق ہی نہیں ہے۔ ہاں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تو امید ہے ان کے لیے جنت میں جانے کی بھی وہ صورت بن ہی جائے گی، کیونکہ اللہ نے جب جس کے لیے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے آخرت میں جنت لکھی ہوتی ہے تو اس کو نیک اعمال کی طرف اس کو راغب کر دیتا ہے، اللہ اس سے نیک اعمال ہونا صادر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے نیکیوں پر، ہماری آخرت اچھی کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔